10 کے ڈفرنٹ لینگویج میں ڈفرنٹ مطلب دیتا. مگر بادشاہ کی چند کوالٹیز ہیں. بادشاہ پرائم منسٹر نہیں ہوتا, بادشاہ پریزیڈنٹ نہیں ہوتا, بادشاہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا, بادشاہ کسی کے قانون کو نہیں سنتا. بادشاہ جو کہتا ہے وہ خود ہی قانون بنا دیتا ہے. بادشاہ جو بولتا ہے وہ خود ہی قانون بنا دیتا ہے. بادشاہ جو بولتا ہے وہ خود ایک آئین بن جاتا ہے. ایک پریزیڈنٹ کو, ایک پرائم منسٹر کو میجورٹی سے سائن کرانے پڑتے ہیں اور پھر وہ ایک آئین بنتا ہے. مگر جب بادشاہ بولتا ہے, جو وہ بول دیتا ہے وہ ہو جاتا ہے. بائبل کہتی ہے بادشاہوں کا جو میرا اور آپ کا خدا ہے وہ صرف بادشاہ نہیں بلکہ بادشاہوں کا بادشاہ, رب الفات, زندہ قدوس خدا الوہیم شافع ہے. دنیا میں دیکھے گئے بادشاہ, محبت کرنے والے گئے خیر خواہ. دنیا میں دیکھے گئے بادشاہ, محبت کرنے خیر خواہ. نہیں ان میں کوئی وفا سے بھرا, نہیں ان میں کوئی وفا سے بھرا. کوئی جانے یا نہ جانے, کوئی مانے یا نہ مانے, ہم کو تیرے صدا یسوع جیسا کوئی نہیں, پیار ایسا کوئی نہیں, یسوع جیسا کوئی نہیں, پیار ایسا کوئی نہیں, پیار ایسا کوئی نہیں. بادل کا سچا ہے وہ ہم سب کا دریا ہے وہ, بادل کا سچا ہے وہ ہم سب کا دریا ہے. اس جیسا کوئی نہیں, کتنا ہی اچھا ہے وہ, اس جیسا کوئی نہیں, کتنا وہ کوئی جانے یا نہ جانے, کوئی مانے یا نہ مانے, ہم کو تیرے صدا یسوع جیسا کوئی نہیں, پیار جیسا کوئی نہیں, یسوع جیسا کوئی نہیں, پیار جیسا کوئی ہے ابن خدا, کوئی ہے ابن خدا, دنیا کی خاطر خدا, کوئی ہے ابن خدا, دنیا کی خاطر. اب ہے وہ تخت نشین, مر کے وہ زندہ ہوا. اب ہے وہ تخت نشین, مر کے سوال مانگے, اور کوئی بنے یا نہ بنے, کوئی مانے یا نہ مانے, ہم کو تیرے صدا یسوع جیسا کوئی نہیں, پیار ایسا کوئی نہیں, یسوع جیسا کوئی نہیں, پیار ایسا یسوع کی محبت آپ تین چیزوں میں دیکھ سکتے ہیں. یسوع کی محبت اس صلیب پہ تھوڑی دیر کی اگر سوچیں, جیسے وہ صلیب پر تھا تو اس نے ایک ایسی محبت کو ظاہر کیا جو آج دنیا میں کھوئی جا رہی ہے. کیا محبت تھی وہ, کہ وہ صلیب پہ تھا تو اس کی ماں وہاں پہ موجود تھی, اور وہ شاگرد اور رسول اس کو سب نے بیٹے کی طرح وہاں پہ موجود تھی. اس محبت کی, اس کڑواہٹ, اس دکھ, اس تکلیف, کانٹے, کوڑے, سب کچھ اس کے اوپر تھا, مگر اس کو محبت کا احساس ہوا. اس کو دنیا کے اندر لوگ محبت کا کلمہ دے کے پیش کرتے ہیں اپنی سواری قوم, مگر وہ کلمہ محبت سے بھی ایک درجے پر چلا جاتا ہے. وہ احساس کا کلمہ ہے, وہ ذمہ داری کا کلمہ ہے, وہ ریلیشن شپ کا کلمہ ہے.
اس گھر میں اگر آپ اندر دیکھیں کیا محبت اس پر دکھاتا ہے. کہتا میں دکھ میں میں تکلیف میں اس سے بولا بھی ساتھ اگر کہتا ہے اے اور یہ تیرا بیٹا یسوع جو محبت ہے نا اس صلیب پر صرف جان دینا نہیں ہے. اس کی پہلے دفعہ منہ کھولتا کہتا ہے اے باپ اے باپ کہتا ہے باپ ان کو معاف کر. اگر یسوع اپنا منہ نہ کھولتا اس نے صلیب پر تو نسل انسانیت پوری جانتی ہے, اسرائیل کی قوم پوری جانتی ہے. مگر یسوع کہتا ہے باپ ان کو معاف کر کیونکہ جانتے نہیں. آج کیا جانتے ہیں اور کیا معافی ہے میرے اور آپ سے اپنی جگہ بیٹھ سکتے. کیا کریکٹر ہے میرے اور آپ کے پاس. کس ذمہ داری کو میں اور آپ جینا چاہتا ہوں, کس کریکٹر کو میں اور آپ جی رہے ہیں, کیا مسیحیت کو میں اور آپ جی رہے ہیں, کس مسیحیت کو میں اور آپ جینا چاہتے ہیں. اگلے ایک ہینڈ ہے, اگر کسی نے واٹس ایپ یوز کرنا ہے وہ بھی ان کے بعد کر سکتے. میں ایسا ٹیچر ہے میں سریعام کہہ رہا ہوں کوئی استعمال کرا ہوتا میں آپ کو سچ بول رہا ہوں. اگلے ایک گھنٹے کے اندر اگر یہاں پہ کسی نے واٹس ایپ استعمال کرا, کسی کی ماں مار کے کسی کا پیو مار کے ٹیلی فون آئے, کوئی پریشان نہ ہو. تاکہ جو کوئی انہوں زندہ کر جو گا نہیں کرنے ہوگا. غفرمان صاحب کی خدا نے جو دیتی ہوئے تاکہ جو کہ اگے بیٹھنے اتنا جو کوئی کہ میں تمہیں نہ سکتا کرنا اگر مان جائے گا تو جنازہ سویرے ہی ہوگا. تو انہیں خدا کا نام لے لو تاکہ کچھ برکت پائے. سب سے بری چیز یہی ہو سکتی ہے سر کوئی ایکسیڈنٹ ہوگا مار گیا اس کو بیٹھ کوئی نہیں ہوگی. خدا کی نام کی پر کوئی چیز نہیں. ہمارے معاشرے میں لوگ ہاتھ رکھوانے تک آ چکے ہیں اور خدا کی کلام سے دور ہو کے جا رہے ہیں. جو خدا کی کلام کی عزت نہیں نہ کرتے خدا ان کی عزت نہیں کرتا. اس طرح بھائی ساؤل بادشاہ بنا پہلا اسرائیل کا. خدا کے بعد اس کو یہ آنر پریولیج ملا وہ ساؤل جب بادشاہ بنا تو بائبل کہتے ہیں بہت خوبصورت, بائبل کہتے ہیں وہ حسین ہے, بائبل کہتے ہیں اس جیسا کوئی بھی نہیں. وہ شیزوان تھا, اس کے کریکٹر کے اندر خوبصورت, اس کی باڈی سچر بادشاہ کہ جب سیمول یسی کے گھر میں جاتا ہے تو لیاب کو دیکھ کے کہتے ہیں یہ ساؤل جیسا لگتا ہے, لمبا ہے, چوڑا ہے, جوان ہے. ساؤل کے اندر بہت خوبصورت ہے. اگر اسے خدا کے نام کو رکھا. آج ہمیں سے بہت خدا کے کلام کو رکھ دیا. کلام سہن کیا سی اس قوم میں جا انہوں نے وہاں سب کچھ رکھا, بیوی بچے. I don't know why God did it, پر خدا نے اس ڈبے میں جانے کی ضرورت ہے. بلکہ ساؤل کی بات ہے چلتے جانور نہ لے گیا. سیمول کو نہیں پتا خدا سیمول سے بات, خدا سیمول کو گئے, سیمول اس کے پاس آتا ہے تو کی کہنا ہے نہیں ایک بار قربانی نہیں آیا بھائی خدا نے تجھے بلا تو قربانی چڑھا. اگر آپ خدا کے گھر میں آئے ہو ایک کے ہاتھ میں کسی واٹس ایپ فیس بک ٹویٹر انسٹاگرام ایک استعمال کرنا ہے تو کہاں ہی بیٹھے رہنا ہے. ان خدا میں نشان چڑھا رہے ہو, لوگوں میں نشان چڑھا رہے ہو, تو اپنے آپ میں بیوقوف بنا چیز میں سرے عام ہو. آپ کو معلوم ہے جو جوئش کلچر جو وہ ہیکل میں جاتے ہیں جو اوریجنل ہیکل اس کی 14 سیڑھی ہے. ہر سیڑھی پہ چڑھنے کا ایک ضرور ہے. آپ پہلی سیڑھی پہ گئے ہو آپ نے ضرور پڑھنا ہے اسی سیڑھی. پہلی سیڑھی پہلا ضرور, دوسری سیڑھی دوسرا ضرور. میرے خیال میں مجھے ایگزیکٹلی سب یاد نہیں 128 127 ضرور سے شروع ہوتا ہے پروسیس. اور جب وہ سیڑھی چڑھتے ہیں نا
تو پہلی سیڑھی پہ ہی ضرور پڑھتے تھے پورا خاندان، پھر دوسری سیڑھی چڑھتے تھے، دوسرا، پھر تیسری، پھر چوتھا، پھر پانچویں، 7، 8، 9، 10 اور یوں چڑھتے چڑھتے وہ 14 سیڑھیوں کا جاتے ہیں. کتنی سیڑھیاں تھیں؟ 14. ذرا میری مدد کیجیے، کتنی سیڑھیاں تھیں؟ 14. کہتے کتنے نے 14 مقام کرتے تھے. میں تو صحیح کہہ رہا ہوں، کہتے ہیں 14 مقام ہے کہ پلیز ادھر دیکھیں، کوئی بات نہیں، لائن آ رہی ہے، میں ہی پیچ کر رہا ڈاٹا کرنا نہیں خراب ہوئے گا تاکہ کام کر کے صحیح رہیں گے، پتا چلے کہ کام صحیح رہیں گے. اگر میری بات نہیں آئے گی تو مطلب تاکہ کام خراب ہوئے گا. خیر ڈفرنٹ اسٹیج اور ہر سیڑھی پہ ایک ضبور پڑھا جاتا تھا، پھر دوسری سیڑھی پہ، اور کہتے ہیں 40 اور منٹس کا پروسیس تھا، 40 سے 45 منٹ لگتے تھے ان سیڑھیوں پہ چڑھنے کا. اور وہ سیڑھیاں ایسی نہیں ہے جیسی آج میں اور آپ سیڑھیاں دیکھ رہے ہیں، وہ سیڑھیاں ٹوٹلی طور پہ ڈفرنٹ تھی. ایک اتنی چوڑی ہے، دوسری اتنی چوڑی ہے، پھر اتنی چوڑی ہے، پھر اتنی چوڑی ہے. اگر آج کے دور میں دیکھا جائے تو لوگ بولیں گے اس آرکیٹیکچر کو بالکل بھی کام کرنا نہیں آتا، مطلب اس کو خدا نے ڈیزائن خود کروایا تھا. اس طرح خدا نے خود کیوں ڈیزائن اس طرح کروایا تھا؟ خدا نے ڈیزائن اس لیے کروایا تھا، سمجھے؟ اوکے بند کر دو سارے. میں صبح نہ بات کر گیا ہوں شام کا دوپہر 1 بجے اوپن میٹنگ. انہوں نے 10 بجے میرے کو کیا 12 1 بجے سے نہیں کرا. جب میں گیا تو اوپن میٹنگ تھی، میں کہا کہ اس سے مجھے یہ بتایا تھا کہ میرے لیڈروں کو سکھانا ہے، برابر کو نام سکھا کے آنا ہے. تو اپنی لیڈر میرے کیپٹن لگے ہوئے انہوں نے فیصلہ میٹنگ پیچھے آ گئی اور آگے پیچھے کا ہے اس کو غور سے سنیے. اس کو انٹینشنلی طور پر اس طرح ڈیزائن کیا گیا. کیوں؟ تاکہ کوئی بھاگ کے نہ چڑھے، جب کوئی چڑھے تو دیکھ کے دھیان سے چڑھے. اب وہ سیڑھی کے لوگ سیڑھیوں پہ چڑھتے ہیں، سیڑھیوں پہ نہیں فوکس کرتے. اپنے گھر کے ہر کوئی شخص سیڑھیوں نہیں چڑھتا، اور کافی دفعہ کاؤنسلنگ بھی ہوتا ہے، مگر جو لوگ دیکھ کے چڑھتے نا بھائی باپ ہے وہ نہیں دیکھتے، ان کو چڑھتے ہیں آس پاس. خدا اسے چاہتا تھا خدا کے گھر میں آتے ہوئے گرے. دوسری چیز خدا یہ چاہتا تھا کہ یہ کنیکشن میں خدا کی رسول میں اور فیملی ساتھ چلے، اور قربانی جو ہدیہ ہے وہ کرو لے کے ہمیں ساتھ. یہ نہیں کہ جو دل کا لگے مینٹلی پریپیئر ہو اور وہ تیاری کے ساتھ آ. آج میرے اور آپ کے پاس کیا تیاری ہے؟ آج میں اور آپ کیا تیاری کر کے آئے؟ آج میں اور آپ کیا تیاری کے ساتھ یہاں پہ بیٹھے ہیں؟ آج میں اور آپ کس تیاری کو عزت دینا چاہ رہے ہیں؟ آج میرے اور آپ کے پاس اپنے خدا کے لیے تیاری ہے. پلیز لسن کیئرفلی. ہمیں ان ٹرینڈز کو بدلنے کی ضرورت ہے. آپ غیر اقوام کو دیکھیں، وہ اپنی عبادت گاہ میں جانے سے پہلے ہاتھ پاؤں کان منہ دھوتے ہیں. جوش کلچر بھی ہے، فون بند ہوتا ہے. چلو آپ نے بند نہیں کیا، کم سے کم اس کو استعمال تو نہ کریں. آپ ٹیمپلس میں جائیں، میں بھی نیپال سے آؤں، مونکس بدھزم کہا جاتا ہے جو قبل مسیح کا ایک مذہب ہے. وہ لوگ عزت دیتے ہیں اپنے خداؤں کو، کہ خدا سامنے ان کے بیٹھا ہے، اتنے بیٹھا ہے، ناوی بھی بیٹھا ہے، ناوی چونک بھی بیٹھا ہے، پھر تجھے چراغ بھی بیٹھا ہے. مگر ان میں سے جو وہاں پہ بیٹھا ہے نہ وہ بولتا ہے، نہ وہ سنتا ہے، نہ وہ جواب دیتا ہے، نہ وہ ہلتا ہے، نہ اپنی سال ہے. ایک ایسا خدا جو صرف مٹی کا ہے، ایک ایسا خدا جو
مٹی کا بنا ہوا ہے, لکڑی کا بنا ہوا ہے, تانبے کا بنا ہوا ہے, سیمنٹ کا بنا ہوا ہے, سونے کا یا چاندی کا انسان ہے. وہ خدا بیٹھا اپنی جگہ پہ اور لوگ اس کے سامنے آتے ہیں, اور وہ خدا بھائی صاحب نہ دیکھتا ہے, نہ بولتا ہے, نہ سنتا ہے, نہ جواب دیتا ہے, نہ سنتا ہے. وہ لوگ پھر بھی اس کے سامنے نصیب سے بیٹھتے ہیں, لوگ پھر بھی اس کے سامنے بالکل شفانہ طور پر. کیوں بولتے ہیں آئی ڈونٹ نو, مگر بیٹھ کے میں نے دیکھا پوری دنیا کا. مگر ایک ایسا خدا ہے جو بولتا ہے, سنے گا, جب وہ بولتا ہے تو دنیا بننے لگتی ہے. ایک ایسے خدا جو بولتے نہیں بیٹھے ہیں, ایک ایسا خدا جب وہ بولتا ہے تو دنیا بننے لگ جاتی ہے. ایک ایسا خدا جب وہ چھوتا ہے تو تخلیق کرنے لگ جاتا ہے. ایک ایسا خدا, وہ خدا نہ چھوتے ہیں نہ بولتے ہیں. ہمارا خدا جب بولتا ہے تو یہ ساری کائنات تخلیق کرتی ہے اس نے. جب اس نے چھوا تو اس نے آدم کو بنا دیا اپنی مانند. اچھا وہ والے خدا سانس بھی جانتے, وہ نہیں کر رہے, کوئی زندگی نہیں. میرا اور آپ کا خدا جب پھونکتا ہے تو مردہ کے اندر زندگی ڈال دیتا ہے. وہ خدا میرا اور آپ کا خدا ہے. جب اس نے آدم کے نتھنوں میں زندگی کا سانس پھونکا تو تمہارے میں لکھا ہے آدم جیتی جان ہو گیا. آج آپ کی زندگی میں کوئی ڈالنا چاہتا ہے, آج آپ کی زندگی میں کوئی دینا چاہتا ہے, مگر میں اور آپ اس سے کیا لینا چاہتا ہوں, میں اور آپ اس سے لینے کا کیا سوچ رہے ہیں, کیا پلان ہے, کیا سوچ کے اس کے سامنے بیٹھے ہیں. مجھے خادم نے بتایا کہ وہ ٹیمپل آف سلیمان گیا جو پہلی دفعہ اپنی زندگی کے اندر, تو سے وہاں پہ اس کی دیوار ہے اور وہ مذہب کے لوگ اپنے بچوں کے ساتھ جاتے ہیں اس دیوار پہ. بلیک پینٹ, وائٹ شرٹ, بلیک کوٹ, بلیک ٹائی اور بلیک کلر کی ٹوپی. ملینئرز ہیں, بلینئرز ہیں, وہ کوئی فیشن نہیں چلاتے. ساڈے بندے ساڈی کڑیاں گرجیاں والی میک اپ چاہیے, نواں سوٹ چاہیے, یہ چاہیے, وہ چاہیے, قرضے کے دبے ہوئے. وہ قوم جو دنیا کی سب سے امیر قوم ہے, ایسا سب سے امیر قوم جو دنیا کے پورے اکانومی کو سنبھالے ہوئے ہیں, انہوں نے منڈے بلیک پینٹ, وائٹ شرٹ, بلیک ٹائی, بلیک کوٹ, کالی ٹوپی, بس. اور کہتا ہے کہ جب میں پہلی دفعہ گیا I was shocked to see those things. کیا تھی؟ کہتا ہے جب وہ دیوار کے سامنے جاتے ہیں, صرف ایک دیوار ہے, پتھر وہاں پہ پڑے ہیں, پتھر لگے ہیں, لوگ اپنی دعائیں اس میں ڈالتے ہیں اور اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. کہتے میں نے 3 سال, 5 سال, 6 سال, 7 سال, 9, 10, 12, 13, 14 سال کے بچوں کو دیکھا. کہتا میں شوق ہو گیا. کیوں؟ کہتا ہے باپ وہاں پہ کھڑا ہے اور تورا کو پڑھی جا رہا ہے, 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 پڑھی جا رہا ہے. رائس, خروج, احبار کو گنتی کو پڑھی جا رہا ہے. اور کہتا جو بچے جو 5 سال, 7 سال, 6 سال, چند سال کے ہیں, وہ اپنے باپ کے ساتھ کھڑے ہیں, ان کو یہ نہیں پتا باپ کیا پڑھ رہا ہے, مگر اپنے باپ کے ساتھ کھڑے ہیں. نہ ان میں کوئی ہلتا ہے, نہ کوئی یوٹیوب دیکھتا ہے, نہ کوئی باتھ روم جا رہے ہیں. کہہ رہا باپ 3 گھنٹے وہاں پہ کھڑے ہیں. کہتا ہے میں حیران ہو گیا. کہتا ہے میں اس جگہ پہ ہم لوگ ٹور پہ تھے. کہتا ہے میں سارا دن صبح 10 بجے وہاں پہ پہنچے اور رات تک, شام تک اس دیوار کے سامنے, اس دیوار کے سامنے ہی بیٹھا ہے. اور کہتا ہے میں سارا دن یہ دیکھتا رہا کہ لوگ آتے, ان کے چھوٹے بچے ساتھ آتے اور اس دیوار کے سامنے کھڑے رہتے.
کیوں؟ کیونکہ ماں باپ نے تربیت دی، ماں کا ہر ٹائم دورہ پڑتی، اور وہ دیوار ہے زندگی کا جو پتھر کونے کے سرے کا پتھر، وہ میرا رب کا خدا ہے، اس کا نام یسوع مسیح ناصری ہے۔ وہ دیوار کے آگے جھکتے ہیں جس کو سلیمان نے خلیفہ بنوایا، مگر میں اور آپ اس کے آگے جھکتے ہیں، وہ ہے جس کے اوپر زندگی سجی ہوئی ہے، جس کے وسیلے اس دنیا میں زندگی ہے۔ آج میں اور آپ اس خدا کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ آج کل ایک دنیا کا نیا ٹرینڈ آیا ہوا ہے، بچے گرجیاں یوٹیوب لاؤ، اسی طرح ہم نے باندھ گئے، آپ اور ہم سے بیٹھے ہیں، تاکہ نسل کے لیے نا خدا نے کہا دیجیے پھر وہ یوٹیوب لیے، کیوں؟ کیونکہ ہمیں سکون چاہیے۔ وہ قوم امیر ہے، فرانس سے سپر نیشنل، اور میں نے کہا تھا جتنا ظلم اس قوم پر ہوا کسی قوم پہ نہیں ہوا۔ ہر دور کو انہوں نے دبایا گیا، مارا گیا، ملک بدر کیا گیا، ان کو اپنے ملک سے کتنی دفعہ نکالا گیا، مگر کیوں وہ قوم اپنی بابت کر رہا ہے؟ میری زندگی میں پہلی دفعہ کسی یہودی کو دیکھنے کا اتفاق پاناما میں ہوا۔ میں ٹریول کرتا پیس کرنے کے لیے کانفرنس، میں شاک ہو گیا، جتنی بزنس فرسٹ کلاس سب سیٹوں پہ کالے کالے کوٹ پا and I was shocked. White shirt, black tie, سارے 17-18 سال کے ہوتے، 50 سال کے بابے، سر ایک بلین کے بچے اتنے اگر ماں پہ کرولا خرید لیں گا تو بچے پھر زمین میں گرتے نہیں آتے رہنا چاہتے۔ وہ پرائیویٹ جیٹ سے مالک، کوئی کالی پینٹ، کوئی اسپیشل کالی ٹائی، میں سوچتا رہا دیکھ گھنٹوں کا پہلا میری آگے بات کر دے، میں جا کے اس کو پوچھا مجھے اجازت دے سکتے ہیں سے بات، میں جا کے اس سے پوچھا، اس کو بولا تاریخ سے آپ سارے کیڑی این جی او چلا کیڑی این جی او کی گل کر رہے ہیں، ہم خدا کے گھر سے ہوتے ہیں۔ اچھا اس دیوار میں خدا واسطہ نہیں ہو، اس خدا اس دیوار کے اندر آپ پاک ترین مقام بھی نہیں موجود ہے، اس دیوار کے اندر پاک مقام بھی موجود ہے، صرف ایک دیوار ہے۔ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ اوریجنل ٹیمپل آف گاڈ ہے، اس کا پتھر ہے، ایسا ہی ہے؟ سوچے تھوڑی دیر، وہ جو انسان کا بنا ہوا ٹیمپل ہے وہ، اور جو آپ اور مجھے اس ٹیمپل کو سلیمان نے اوریجنلی بنایا، سلیمان نے، داؤد کے بیٹے نے، ہدیہ نے داؤد نے چکیا، خدا نے کہا تیرے ہاتھ خونر پڑے نے، تم نہیں بنایا تھا، تیرا بیٹا بنایا۔ اس ہیکل کو داؤد کے بیٹے سلیمان نے بنایا۔ ایک اور ہیکل ہے، اور وہ ایک ہیکل نہیں، اس کو خدا کے بیٹے یسوع نے بنایا ہے۔ سمجھ گیا پتا سمجھ گیا کوئی بات سن رہا، میں انہیں چیزیں سنا نہیں کہ یسوع نام کچھ کر رہا ہے، بولی جگہ ہوتے تو سندیش میں خالی کے دو بڑے ہو سکتے وہ نہ سن۔ اس سائیکل کو حکم خدا نے دیا، داؤد نے اس میں ہدیہ اٹھایا، داؤد کا بولی میں داؤد کے بیٹے سلیمان نے اس کو بنوایا، اور وہ ٹیمپرری ہیکل ہے، وقتی ہیکل ہے،
ایک ابدی ہیکل، اس کو خدا کے بیٹے یسوع نے بنایا اور روح القدس کے وسیلے اس کو زندگی دی جو میں اور آپ ہیں. روح القدس کا مقدس میں اور آپ ہیں. اس ہیکل کو سلیمان نے بنایا، مگر مجھے اور آپ کو یسوع کے خون کے وسیلے یہ حق ملا کہ آپ اس کے مقدس بن سکے. آپ اور میں روح القدس کا مقدس ہیں. آپ ایک زندہ ہیکل خود ہیں. یہ چرچ ایک دن ختم ہو جائے گا، اس کو شاید دوبارہ بنانا پڑے اگر یسوع واپس نہ آیا. اس کی ایک عمر ہے. روح کے اندر جو عمر پاسٹر ظفر احمد صاحب کی ہے نا، وہی عمر انہوں نے بیٹے ڈالنے دی. اسے یلے کو بولا میں تجھے تیرے ماں کے باطن سے پیشتر، کہتا جب تو اپنی ماں کے باطن میں نہیں تھا میں تجھے جانتا تھا. یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ کیونکہ جس دن اس نے بولا نا آؤ ہم انسان کو بنائیں، اس دن انہوں نے ساری روح بنا دیا. وہ روح اس کے اندر ہے اور مجھ میں آپ میں ڈالی جا رہا ہے. ایٹرنٹی کے اندر نہ کوئی بڑا ہوگا نہ کوئی چھوٹا ہوگا، نہ کوئی لنگڑا ہوگا نہ کوئی گونگا ہوگا، نہ کوئی بہرا ہوگا نہ کوئی مفلوج ہوگا، نہ کوئی غریب ہوگا نہ کوئی امیر ہوگا، نہ رونا ہوگا نہ دانتوں کا پیسنا ہوگا، نہ کچھ ہوگا. وہاں پہ باپ کا تخت اور بیٹے کا جلال ہوگا. وہاں پہ میں اور آپ ہوں گے، اس کی حضوری ہوگی، اس کا مسئلہ ہوگا، اس کی پاکیزگی ہوگی اور اس کی پاکیزگی میں اور آپ پوچھیں گے کیا تیاری کر رہے ہو دلی؟ کیا تیاری کر رہے ہیں؟ یسوع پبلکلی میرے اور آپ کے لیے سلیپ چڑھا تھا. یسوع کہا چھوٹ کے سلیپ کے لیے نہیں یاد ہوتی میں لوگ کی کہیں گے میں تو وہی ہوں فیمس جیزس جسے لازم کو سکتا کیا سر کتنا فیمس ہوئے گا اسے لازم کا موجزہ میں بہت سے لوگ سمجھتے ہیں ٹھیک ہے موجزہ ہوگا ایمیلی جو آپ اسے میڈیکل ٹرمنالوجی کو سمجھتے ہیں نا ان کے لیے وہ سمجھ سکتے سچے. جب بندہ مرتا ہے نا تو 72 گھنٹے بعد میکسیمم باڈی ڈیکمپوز ہونے لگتی ہے. ٹھیک ہے اس باڈی آپ کی پھٹنے لگتی ہے اس سے پہلے بھی ہو جاتی ہے، مگر 72 گھنٹے بعد لازم قانونی سے واپسی آئی. لازم بدن جو گلنے لگ گیا تھا نا لازم کی روح نکل کے چلی گئی اور 72 گھنٹے بعد کوئی بھی مذہب، کوئی بھی ڈاکٹرین، کوئی بھی تعلیم، کوئی بھی آپ کو یہ نہیں کہتی کہ زندگی پا سکتے. 72 گھنٹے تک کہتے ہیں ہو سکتا ہے اور اس ٹائم پہ ڈیکریز نہیں. اگر آج آپ بولنے باشا مجھے پائیو ٹیمپریچر کنٹرول ہے اس کے باڈی، لیکن جیسے آپ اس کو نارمل ٹیمپریچر میں لاؤ گے باڈی 72 گھنٹے بعد ڈیکمپوز ہونے لگتا ہے. لازر قبر میں قبر بند تھی، دروازے بند تھے اور خدا نے بولا اے لازر نکل. انہیں پتا کیا کیا؟ اسے یہ نہیں بولا لازر زندہ ہو سکتا. تھوڑا چل کے دکھائے. اس کو پٹیوں سے باندھا گیا تھا، اس کو اندر ڈالا گیا تھا. دروازے قبر کا پتھر کیسی مشکل تھا، سب کوئی تھا اور اس کی تو باڈی پھٹنے لگی. جب خدا بولتا ہے تو جو چیزیں ختم ہو چکی ہوتی ہیں نا وہ دوبارہ زندگی دے دیتی ہیں. جو چیزیں ختم ہو چکی ہیں ان میں بھی زندگی آنے لگ جاتی ہے. سکھا رکھا یا تھا یہ تھا تھا رکھا یہ تھا لکھا را سندھ لکھا یا تھا را روشن کہتا ہے تم روح القدس کا مقدس. کیا مقدس ہے؟ کیا مقدس ہے؟ مقدس کے اندر 24 آور خدا کی پریزنس ہے. مقدس کے اندر 24 آور the presence of God, the essence
اس کو مہک خوشبو کہتے ہیں. 24 گھنٹے اس مقدس کے اندر روٹی 12 روٹیاں 24 گھنٹے پڑی رہتی. 24 گھنٹے 12 روٹیاں اندر رہتی تھی. 12 قبیلوں کو ریپرزینٹ کرتی تھی. اور جب ایک ہفتے بعد روٹی بدلی جاتی تھی نا تو وہ روٹی پھینکی نہیں جاتی. آج تک جو کوئی ایک ہفتے بعد بے روٹی کھائے گا, جتنا بھی کوئی غریب ہوئے گا نا الی والی دعا ہو سکتا ہے. اس مقدس کے اندر کیا ہوتا تھا؟ مقدس میں ہمیشہ زندگی تھی. مقدس میں کوئی چیز پر حقی نہیں ہوتی. مقدس کے اندر 12 روٹیاں ہر ہفتے کہیں لاتے تھے, رکھتے تھے. اس کے قبیلے, اس کے قبیلے, اس کے قبیلے, اس کے قبیلے, اس کے. اور جب ایک سرکل گزرتا تھا ایک ہفتے کا, پھر کہیں لاتے. یہ سردار کا ان کا کام نہیں تھا, یہ کوئی بھی کہیں کر سکتا, کیونکہ پاک کے مقام پہ اس سے پیچھے تھا. خیمہ اجتماع تھا, خیمہ اجتماع کا دروازہ تھا. آپ قربان گاہ تھے. اس قربان گاہ کے بعد ایک حوض تھا جس پہ پاؤں ہاتھ دھونا تھا, اور پھر کہیں نہ پاک مقام میں گھسا تھا. اور اس کے بعد پاک ترین مقام جو اوریجنل ڈیزائن آف ٹیمپل ہے, جو صحرا میں, جو مووی بھی سنے گا, 12 روٹیاں پہ ہو. جو 12 روٹیاں ہفتے بعد اٹھائی جاتی تھی نا, ان کو پھینکا نہیں جاتا. معلوم ہے کیوں؟ خدا کی حضوری میں کوئی چیز پرانی نہیں ہوتی. اسے پالوس کہتا ہے جو مسیح میں ہے وہ ایک نئی مخلوق ہے. پرانی چیزیں جاتی نہیں, دیکھو صابر. دوبارہ سے, پرانی چیزیں جاتی نہیں, دیکھو صابر. پرانی چیزیں جاتی نہیں, دیکھو صابر. اس مقدس کے اندر 7 دن کی روٹی کہیں کھاتا تھا, اور کہیں کہتے ہیں اس وقت کے اندر کہیں آنر سمجھتا تھا کہ میری باری اس دن آئے جسے میں اس روٹی کو کھا سکوں. اگر 7 دن کی روٹی بھیجی نہ ہوگی, پاک سے خدا کی حضوری کی, کہ تسی نہ پیڑے ہو, نہ بسڑے ہو, نہ نکمے ہو, نہ حقیر ہو, نہ چیز ہو. تمہارا آپ کے اوپر صرف حضوری نہیں, آپ کے اندر وہ خدا بستا ہے اور آپ کو زندگی دینے کا اختیار صرف وہی رکھتا ہے. اس کا نام یہوہ پاک خدا ہے, جس نے اپنے بیٹے کو اس دنیا پہ بھیجا تاکہ میرے اور آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بن سکے. مگر میں اور آپ اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ میں اور آپ اس کے لیے کیا کرنے کا سوچ رہے ہیں؟ میں اور آپ اس کے لیے کیا کرنے کا پلان کر رہے ہیں؟ تاکہ سارے لوگ ابھی بھی نجات پائیں. میں شوگر پیشنٹ ہوں. اگر میں ہی نہ مرا گا جاج گرمی نہ کچھ نہیں مرا گا, یہ میں گارنٹی دے دوں. یہ سوچنا نا یسوع کے میرے پاس نہیں مرے ایسا وہ نہیں کرتے. دو گھنٹے 20 منٹ بول کے آیا, ترقی تو پیچھے. ڈینیل صاحب کی طرح وہ چھوٹا اپنا آ گیا کپڑے لے آنے, کپڑے لے کے ٹی شرٹ لائے. میں کہ پہلے پورا نہ آتا ہے کتنے کپڑے ہیں, پورا سفر اسلام آباد کرا کے اسی لوا. خیر اس کو سنے, کچھ نہیں ہوئے گا. تھوڑا جی جو بہنوں کو زیادہ گرمی لگے دعا کرو, 2-4 کلو وزن کاٹ ہو جائے گا. جیسے ڈائٹنگ کر دو, ڈائٹنگ کر دیں کہ آپ اس سے ڈھونڈ لاؤ. ہم لوگ خدا کے گھر میں سمجھا رہے یہ شادی ہوگی نا, روٹی کھلی ہوگی, اس میں پروان اس کی ہر لائٹ ہے ڈوم 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 ڈوم, کوئی پیسہ پرواہ نہیں. وہ بھائی کی کہنا ہے نہیں اندرا پایا It's the culture problems and we have to face them.
اس ملک کے اندر آج بھی پادری گاندے پا کے لگا پڑھنے جا پڑے. When people go to change it up. ویلا بھی ہو گیا جیسے گھٹ شہر کے ویلا بڑے بات جانے بچہ نام نہیں بولو پھر ویلا بھی ہو گیا پھر پورے دالا اسپینش بول رہے پاپی چولو بھی چاہ رہے پاپی چولو کا اسپینش کا مطلب کیا ہے پیولا بگڑا ہے مجھے نیچر نوز گیا تو بائبل کہتے تیل لا لو. پلیز میری غور سے سنیے گا. اس بائبل کا خدا نا اسی کے ساتھ نہیں ملنا چاہتا. جو بائبل کا خدا ہے اسی کے ساتھ نہیں ملنا. جب ڈینیل کے دور کے اندر نبوکدنصر کا بیٹا نبوکدنصر کا بیٹا جب بادشاہ بنا نا نبوکدنصر کا بیٹا ایک دن پورے جاؤ جلا پتا کی کہنا ہے وہ برتن لے کے آؤ جو میرا باپ ہیکل سے چک کے لے آیا اسے کہنا بھانے لے آؤ بھائی صاحب میں برتن کی بات کرو ہیکل کی ہونے ہیکل کی گالی کی تھی میں بتاؤں وہ ہیکل کی دوار بتائی ان ہیکل نے پانیا بھی تو قریبی تانگا ڈینیل کے دور کے اندر ڈینیل ایک قدرت والا پروفٹ تھا اختیار والا تھا اور قدرت والا. ڈینیل وہ نبی پیدا ہوا جو خواب دیکھتا تھا کوئی اور بھول جاتا تھا. ڈینیل اس کی تعبیر بھی بناتا تھا خواب بھی بناتا تھا. پھر ڈینیل کی زندگی میں ایک ایسا وقت آیا کہ نبوکدنصر بادشاہ نہ رہا. ڈینیل کو وہاں سے ہٹا دیا گیا اس کا بیٹا بادشاہ بن گیا. اس کو سنیے اور پتہ کیا ہوا ایک دن وہ پورے رعایا کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا بڑی خوشی انہوں نے کہا پانڈے کاٹ کے لیا اچھا وہ برتن آیا اس کے اندر اس نے میٹ سنے گا وہ بیٹھے اس کے اندر اس نے میٹ تخت پہ بیٹھا ہے ناری نے لتا کمبل ایک ہاتھ ظاہر اس ساتھ میں لکھنا شروع خدا کے ہاتھ میں بھائیوں نے دوسری دفعہ لکھا اور کہہ رہے پورے اپنی سلطنت کے فالگی جادوگر فلانے کی ڈاکٹر اسکالرز یہ آئے کوئی بھی اس ہاتھ کی لکھائی کو پڑھ سکتا. آسمانی چیزوں کو دنیاوی لوگ نہیں سمجھ سکتے. آسمانی چیزوں کو صرف آسمانی لوگ سمجھ سکتے ہیں. اس لیے یعقوب لکھتا ہے ہر اچھی بخشش اور ہر کامل انعام کہاں سے ہے اور نوروں کے یسوع کا نام مریم نے یا یوسف نے نہیں رکھا. یسوع کا نام بھی آسمانی ہے اس لیے یسوع کا نام آپ کو زندگی دینا چاہتا ہے کیونکہ وہ نام سب ناموں سے اعلیٰ سندر اپنی پوتر اور زندگی والا نام ہے. بڑے جی دور میں بادشاہ برتن لگاتا سکینا شروع کر اور خدا کا ہاتھ میں خدا کو ہیکل کی پیسہ ہیکل کی برتن کی اتنی غیرت تھی اس نے کیا لکھا تجھ سے میں بادشاہت لے گا. سوچو اگر ہیکل کے برتن کے اندر ملکوت ہو تو خدا عذاب دے. اگر مجھ میں آپ میں ہندوؤں کی ملاوٹ ہے تو خدا میرے کو کچھ نہیں دے. بھائی ہیکل کے اندر استعمال ہونے والے برتن تانبے جو ہوں گے سونے جو ہوں گے چاندی کے اٹ ڈزنٹ میٹر. ایک دن وہ برتن ٹوٹ جاتے تھے وہ برتن دوبارہ بنتے تھے وہ برتن چوری کیے گئے رکھے گئے اور کئی سالوں تک سنبھالے گئے. ایک دن وہ برتن کو نکالا گیا لیکن وہ برتن ہیکل میں استعمال ہونے کے لیے تھے. اور میں اور آپ دنیا میں لوگوں کو خدا کی ہیکل دکھانے کے لیے ہیں کہ میرا ان کا خدا زندہ رب الفاج ہے. اگر مجھ میں آپ میں ملاوٹ ہے تو پھر ساری زندگی کی جو ہم دسو ایسے کر سکتا دنیا کا کوئی جادوگر نہیں اٹھا سکتا.
جو تھیولوجی ہے سر بہت اچھی ہے, تھیولوجی ہے بہت زبردست ہے, میں بڑی عزت کرتا ہوں اس کی. اور دنیا میں ایسے سمجھتے ہیں جو قدرت کے ساتھ کرتے ہیں, پاور کے ساتھ. اگر دنیا کے ایسے تھیولوجی ہوتی ہے جو کہتے ہیں پر ٹھیک ہے, ورڈ از انف, بالکل ورڈ از انف. اور یہ بھی لکھا ہے الفاظ مار ڈالتے ہیں اور روح زندگی پتہ نہیں کہتے نہیں نہیں ہم ایسی اوریجنل ٹیچنگ دے رہے ہیں بیٹا. خدا کی قدرت پانے کے لیے نا اندھے دیکھن, گونگے بولن, بہرے سنن, بدھواں نکلن, اس کے لیے آپ کو اپنے گھٹنے توڑنے پڑتے ہیں اور ملاوٹ سے بچنا پڑتا ہے. اس میں آپ ہپوکریٹ نہیں ہوتے, اس میں آپ ڈپلومیٹک نہیں ہوتے, اس میں آپ بولتے ہو میرا خدا ان خداؤں جیسا نہیں ہے, میرا خدا بت نہیں ہے, میرا خدا کوئی رام لکشمن ایسا نہیں ہے کیونکہ ان کی سب کی ہڈیاں قبروں میں پڑی ہیں, مگر میرے خدا کی قبر خالی تھی, خالی ہے اور خالی رہے گی کیونکہ زندہ رب الشاذ ہے. مگر یہاں پہ گانے ہیں, چاچی ناراض, مامی ناراض, پھوپھی پھر ایسا مطلب کہ آج کل وہ رسم ہوتی ہے ٹھوکی توڑ لی کھارے لام میں نے کہیں ایک دوست میں مجھے ایک داتی کو کھڑی کو کھانا پینا نہیں سکتا نہ ہو سکتا, پھر برات نہیں گئی, ہسپتال نہیں گیا. یہ قانون توڑنے کی لوڑ ہے, آپ کے لیے ہر لعنت کو اس نے توڑ دیا ہے جس کا نام یسوع مسیح ناصری ہے. آپ کو توڑنے کی ضرورت نہیں ہے, اس میں زندگی جینے کی ضرورت ہے. ہیکل کے برتن آئے, استعمال ہوا, خدا کا قہر آیا, کوئی نہیں پڑھ سکتا. ڈینیل نے صرف پڑھا اور ڈینیل نے اس کو وہ بتایا جو لکھا گیا. اور ڈینیل کو بولا کیا کہتا ہے, کہتا ہے کہ گندے لباس وزیر فلانا اپنی ملکیت اپنے بول رہا. سمجھا کیا بولا, تو میری اس قدرت کو جو خدا نے مجھے دی ہے, اس قربانیوں سے, اس سیکریفائس کے وسیلے آج اس کی قیمت دے کے مجھے چاہتا ہے کہ پڑھوں. اس میں یوں نہیں پڑھتا. یسوع نے بولا تم نے مفت پایا ہے, مفت پایا ہے. ایک کتنے لکھا 25,000 روپئے سرمن کی فیس, 40,000 روپئے 4 مہینہ کی فیس. کوئی اثر ایسا ہر دوسرے دن کی کتنے 6 کی 600 فیس. آئی ایم ناٹ اگینسٹ دی ول آف گاڈ. مجھے ایک 5 منٹ اس سے بیٹھ کے پروفیسی کرے لوگوں نے مجھے 6,000 ڈالر دیتا. ایک سرمن پریچ کرنے کا مجھے 5,000 ڈالر کا خرچہ ملا ہو. میں پیسے نہیں دے سکوں, مگر میں نے آج تک 1 روپیہ کسی سے مانگا نہیں, کیونکہ جو میرے میں قدرت ہے وہ سونے اور چاندی سے اوپر ہے. کیونکہ یسوع کے لہو نے مجھے خرید کے نئی مخلوق کی ہے, اور یسوع کا لہو میری زندگی کے اوپر ہے. جب اس کا لہو میری زندگی پہ ہے, پھر میری کوئی قیمت نہ کوئی ادا کر سکتا ہے, نہ کوئی دینے کا اختیار ہے. مگر آج ہم کس چیز کی تیاری کر رہے ہیں, آج ہم کس چیز کے لیے یہاں پہ بیٹھے ہیں, آج ہم کس چیز کے لیے یہاں پہ کھڑے ہیں, آج ہم کس چیز کے لیے یہاں پہ اس کے حضور جمع ہوئے ہیں. سوچیں آج یسوع بھی واپس آئے تو میں اور آپ کیا کریں. یسوع کو گرمی لگ رہی سی, علیشہ کے دور کے اندر دوسرے صحابی 5 باب میں یہ واقعہ ہے. علیشہ کے دور کے اندر ایک بہت بڑا واقعہ لکھا گیا نعمان کوڑی. اگر آپ دوسرا صحابی اس کے 5 باب کو کھول سکتے ہیں. لکھا ہے, اور شاہ ارام کے لشکر کے سردار نعمان اپنے آقا کے نزدیک معزز اور مکرم شخص تھا, کیونکہ خداوند نے اس کے وسیلے سے ارام کو فتح بخشی تھی. وہ زبردست سورما تھا لیکن کوڑی تھا, اور ارامی باندھ کر نکلے تھے, اور اسرائیل کے ملک میں سے ایک چھوٹی لڑکی کو اسیر کر کے ایک بچی جو غلامی میں. میں بھی نہ ڈینیل کی بات کر رہا ہوں, نہ سدرا کی, نہ مصر کی, نہ منجور, نہ یسایہ کی, نہ ابراہیم کی, نہ نوح کی. میں اس بچی کی بات کرنے لگا ہوں آج رات جس کا نام بھی پتا ہمیں جاتا ہے.
صرف اتنا پتا ہے کہ نعمان ایک سورما تھا، جنگجوز تھا، اس کے لشکر نے اسرائیل پہ دھاوا بولا اور ایک لڑکی کو غلام کر کے لے آیا۔ یہ بچی غلامی کی حالت میں، کس حالت میں؟ کس حالت میں؟ غلامی کی حالت اور نوکر کی حالت دو ڈفرنٹ چیزیں ہیں۔ غلام نسلی ہوتا ہے، نوکر وقتی ہوتا ہے۔ جو غلام ہوتا ہے اس کی تنخواہ نہیں ہوتی، اس کو جو دے چاہے دے سکتے ہیں، مگر جو نوکر ہوتا ہے نا، اس کا ایک کانٹریکٹ ہے، اس کے سائن ہے، اس کی تنخواہ ہے، اس کی ٹائمنگ ہے، اس کی لاز اینڈ ریسٹرکشنز ہیں۔ مگر غلام کی نہ کوئی لا ہے، نہ کوئی ریسٹرکشنز ہے، نہ کوئی ہاں ہے نہ ہے، وہ جیت 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 جیت۔ لکھا ہے ایک لڑکی کو اسیر کر کے لے آئے تھے، نعمان کی بیوی کی خدمت کرتی تھی، اور اس نے اپنی بیوی سے کہا کاش ایک کڑی جو نوکر ہے، جو غلام ہے، جو اسیر ہے اور چھوٹی بچی ہے، یہ نہیں جو چوکجن، یہ ڈفرنس ہے۔ جو آج کی بات میں نے کچھ لوگ نہیں تو دعا میں جا کے دعا کرتے ہیں بچے، اس کلام کے حصے میں آپ کو صاف پتہ چلے گا اس دور میں بھی ان کے بچوں کو خدا کے کلام کا کہ سامنے خدا کے کلام کا پتہ ہی نہیں، ہمیں یہ معلوم بھی نہیں ہے کہ خدا ایک بہت بڑی ہستی ہے، خدا ایک قدرت والا ہے۔ ختم شکارا کا یا تھا لگا با سنگا۔ اصل اپنی بائبل کو کھولیں پلیز، دوسرا سیرت کی 5 باب سے پڑھ، جو الیکٹرانک بائبل کھولنا چاہتے ہیں وہ بھی کھولیں پلیز۔ ایک خدا کی تربیت کی زندگی اور خدا کی تربیت کے بغیر کی زندگی۔ میں ویسے مطلب میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو پادری نال 20 سال تو کنیکٹڈ ہے، روٹی کا دعا نہیں کر سکتا ہے، روٹی دعا نے کہو آمین۔ دعا کرتی ہے میرے لیے 20 لوگ میں دعا جو برکت مانگے، شکر گزاری کی کہ خدا میں جو دیتا ہے سر کو دعا کر دے بھائی صاحب، وہ بندہ منہ بند کر کے دعا کر دے خدا میں کہا کرو رزلٹ چک دے، میں نہ آمین کر کے شروع کر دوں، میں نام چھڑ دیا لوگوں کی دعائیں بھی لوگ سن صرف صحت بھی جانتے ہو سکتے ایسا کسی کو لگا بیٹا اپنے پادروں چنا لا سکتے نہیں نا، اتنے تو گوگا بھی پیدا ہو، اگر گوگا میں تیری زبان کو میں ڈنڈا لیا اور کوٹ کے زبان چند لوگوں کو میرے 2 سال بدو نکالنے کا پیسہ، وہ بندہ نا اس ملک کے اندر اس شہر کے اندر بدو کو جنا بات کر لوگ کوٹ کے میرے سے بھی لگتا ہے، میرا جو دوست پاس ہے میرے سے بھی لگتا ہے ان کو بہت بڑی ایک عجیب سی زندگی سے نکل کے باہر آیا، ایسے نہ تھا بندے باہر کا ٹائم ایسا عرض اللہ کی خیر وہ بدور ہے نا بندہ سے وہ اپنے کام کر رہا ہے، لیکن جب میں اٹھا لوگ کے بھی سے کام اور کمے پائے کہنا 90 منٹ لے گیا میں آپ کی ٹیک نہ روکتے تھلے لے کر وہ روکتے رہا میں 2 ہی انگلیاں پڑھ میں سارا پورا صاف ہو کہنے والے کہانی سے کیا آج 10 ہوئے کہ بدوں ابھی لوگ بڑے بڑے نامے کا پھر بات کہتا ہے اسے 5 منٹ جو سامنا آیا کہنا بائبل دے ہاتھ رکھ کے کہنے تیار ہے مانگی کر صرف آدھی نو آپ ہی مارے گروہ دلاتے ہیں غصہ ہے، آپ کو پتا ہونا چاہیے کون سا خادم کیا کر رہا ہے۔ آمین۔ لوگ کی کہنے روٹی کھاؤ کوئی گل نہیں چاہتی، لوگ صرف کہتا برکت کے میں شکر ہی نہیں کرتے ہوتے، آپ لوگوں کو ہو چاہیے جڑا ہے شکر وہ لڑکی کتنی کو زبردست جو غلامی میں تھی، اسیری میں تھی،
دکھ میں تھی ماں باپ کے بغیر، ماں باپ نہیں تو اس کے بعد دیکھا وہ نعمان کی بیوی کی خدمت کرتی تھی بغیر ماں باپ کے، orphan تھی، یتیم تھی، مسکین تھی، مگر کہتی کیا اس کو غور سے سنو۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کاش میرا آقا اس نبی کے ہاں ہوتا جو سامریہ میں ہے، وہ اسے اس کے دکھ سے کیا کرتا، کیا کرتا، کس نے اس کو بتایا تھا خدا کا خادم یہ کچھ سکتا ہے؟ کس نے؟ اسی اپنے بچوں کا سکتا ہے، ویڈیو دیکھ لو، کوئی گل نہیں۔ 10 سال کے بچوں کا موبائل نظامی، پھر کہتے ہیں ساڑھے بچے بگڑ گئے، بڑے پراؤڈ ہوتے کہتے ہیں ہمارے بیٹے فیس بک کا 2000 فالوورز، 2000 بدروان نال کنیکٹڈ۔ یہ بہت ایسی چیزیں جو اس ملک میں بات نہیں ہو پا رہی۔ آپ نے بہت ایکسپریٹ بتاؤ دنیا کے اندر کوئی سب نہیں ہو رہا ہے۔ آپ نے LGBT سنا ہو، اس کو سیم سیکس میرج کہتے ہیں، ہم جنس شادی، ہم جنس شادی، اور اس میں بڑا پرانا ہے، مگر آج نئی ٹرمینالوجی آ گئی دنیا، پتہ ہے کیا؟ سولو میرج۔ 8 اپریل 2022 کو میرے اور آپ کے ہمسائے ملک انڈیا کے اندر لڑکی اپنے آپ سے شادی، نال والے نے چھوٹا ایسا کیا، اس سے پوچھا گیا کیوں ایسا؟ کہتے I always wanted to be a bride but never wanted to be a wife۔ کہتی میں ہمیشہ سے دلہن بننا چاہتی تھی مگر بیوی نہیں بننا چاہتی۔ اب اس کے ڈائمینشن میں جا چکا ہے، فیس بک، نیٹ فلکس، یہ سب چیزیں آپ کے بچوں کو دے رہا ہے۔ ایسے بڑے خوش ہو رہے ہیں ہمارا بچہ پوری نیٹ فلکس آن کر ماں باپ اپنے بچوں کا اسکول لیپ ٹاپ اس کو چیک نہیں کرتے۔ میری بیٹی کو اسکول سے لیپ ٹاپ ملا، میں سب سے پہلے اسکول کے ڈائریکٹر کے پاس گیا، لیپ ٹاپ لے سے پہلے اس کے کیا لاز ہیں، اس کو بولا اس میں ہر طرح کی غلط ویب سائٹ ریسٹرکٹڈ ہے، امپاسبل ہے اس کو کھولا جائے، اگر اس کو کوئی بہت بڑا ہیکر ہیک کر کے پھر ہو سکے، اگر انڈیا کرواتی ہو گئی ٹائم لگتا کس طرح اپنے بچے کو انسٹرومنٹ دے دوں جو بربادی کا ذریعہ بن گئے۔ تو پنجابی کی مثال ہے، باندر کو مارتے سکتے ہو گئے جنگل ہی صاف ہے۔ پلیز لسن، اور یہ صرف شادی ہوئی ہے، آپ اس سے آگے بڑھیں، دنیا میں بڑی جگہ ہوئی ہے، پہلا بھی شادی برازیل میں یہ شادی ہوئی ہے، برازیل کے اندر لڑکی کورٹ گئی اور جج کے سامنے چل گئی۔ اب جج بیچارہ حلف لے گا اسے، کیا آپ اپنے آپ سے ہی اپنے آپ کو خوش رکھ پائیں؟ کیا بدلیں گے خوشی میں، دکھ میں، سکھ میں اپنے آپ کے ساتھ رہ پائیں؟ ارے سر نکاح ایسی ہو گیا، ابراڈ جو عدالت میں نکاح ہوگا اکثر سائن ہوگا، بیٹی کا سائن کر جاتا ہے، یو ول بی ریڈی ٹو give it each other that separates yes اس حال میں حالت کی 3 مہینے بعد سچی اور ایک ڈاکومنٹڈ پروف ہے، 3 مہینے بعد سر اس کو غور سے سننے کا، یہ ویڈیو اور آپ کے بچوں تک بھی لوگ میں آنا 3 مہینے بعد وہ پوری دوبارہ طاقت دوبارہ کرتا کوئی جانتا ہے بولتا ہم کیا ہے، میں اپنے آپ کو خوش نہیں کرتا، I want to divorce myself۔ ابلیغ صاحب کو آپ سے خوش نہیں رکھنا چاہتا، پہلے ابلیغ سے اس کے دین کو پکڑا تو یہ کسی کی ضرورت نہیں تھی۔ یہاں پہ بہت سے لوگ ہیں اس دنیا کے یہاں اس چرچ کی بات کر رہا تو پتہ کیا کہتے ہیں، ہمیں پاسٹر کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہم یوٹیوب پہ جان ہمسٹن کو سنتے ہیں، جوائس میئر کو سنتے ہیں، کہیں کو سنتے ہیں، فلانے کو سنتے ہیں، فلانے کو سنتے ہیں۔ ہمیں کسی کی ضرورت نہیں، بڑی بہت ہے مجھے کسی کی ضرورت
مہینے کے بعد اپنے آپ کو کام کرتے ہو کہاں خیال ہے؟ کیا یہ میرے اور آپ کے سکرس میں آئی؟ کیا بدلو لکھا ہے کہ فلاں میں جائے کہ فلاں میں نہیں جائے؟ اب علی صاحب کی زبان رنگ نسل بھی دیتا ایسا خدا نہیں دیتا، وہ نسل ثانیت کو برباد کرنا چاہتا ہے۔ اور سنیں، اس نے ڈیوورس ہو گئی ہے، اس نے چلو اگر تو باہر نکلی نا تو میرے لیا جرنلسٹ بات کر رہا تھا، اس نے بولا آپ کو کیسا فیل ہوگا اپنے آپ سے آزاد ہو؟ روکی کیسا ہے؟ ڈینیل صاحب کیا بولے گا؟ اب ڈینیل صاحب آج یہاں سے ہم سے آزاد ہو گئے، ڈینیل جتنا خوش نہیں سوچ نہیں سکتے، 5 دن میں میرے تنگا آ گیا۔ وہ تو کہتے ہیں میرا تو عمر بھر کا رشتہ جوڑ گیا، میرے ساتھ میں آزاد ہو گیا۔ لسن کیئرفلی، اب اپنے خدا کی رسومات کو نہیں بدل سکتے، اب اپنے خدا کے لاس کو نہیں بدل سکتے، اب اپنے خدا کے آئینس کو نہیں بدل سکتے۔ نجات کسی پادری کی وجہ سے نہیں ہے، کسی پاسٹر، کسی بشپ، کسی رسول، کسی نبی کی ایسے نہیں ہے۔ نجات صرف خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلے ہے، اور اس کے علاوہ کوئی باپ کے پاس نہیں جا سکتا، کیونکہ بائبل لکھا ہے راہ، حق اور زندگی وہ ہے جو راہ، حق اور زندگی ہے، اس کے پاس زندگی دینے کا اختیار ہے۔ جو راہ، حق اور زندگی ہے، اس کے علاوہ کسی اور کے پاس زندگی نہیں ہے۔ جو زندگی کا منبع ہے اس کا نام یسوع مسیح ناصری ہے، اور وہ چھوٹی سی بچی اس دن وہاں پہ کہتی ہے کاش میرا آقا وہاں پہ ہوتا تو خدا کا نبی، کس کا نبی؟ بال کا نبی نہیں، اپنی خواہشات کا خادم نہیں، اپنی مجبوریوں کا خادم نہیں، خدا کا خادم اس کو شفا دے دے۔ بہت سے لوگ نماز پوری کے بارے میں بڑی باتیں کرتے ہیں، مگر بہت کم اس لڑکی کے بارے میں بولتے ہیں کہ معجزہ نماز پوری کی وجہ نہیں ہوتی، یہ معجزہ اس لڑکی کے ماں باپ کی تربیت کی وجہ سے، یہ معجزہ اس ماں باپ کی تربیت کی وجہ سے۔ میں اور آپ اپنے بچوں کو کیا تربیت دیں؟ میں اور آپ اپنے بچوں کو کیا تربیت دینا چاہتے ہیں؟ کیا تربیت دینے کا پلان کر رہے ہیں؟ بیٹا تو یوٹیوب دیکھ میں کلام سن، بیٹا ہمیں کسی چرچ کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم دنیا کے بیسٹ ٹیچرز کو سنتے ہیں۔ اور میری بات سنو، جب آپ کے گھر میں ڈیورس کی پرابلم ہے، بیماری بھی ہوگی، موت ہوئی پھر دل کو جاؤ، پھر جوش میں یہ لوگ ایسے دیکھو کہ میڈم ماؤ یو وائٹ ماؤ مائن آگے جنازہ پڑھا، یہ بہت چھوٹی مائنر بات ہے، روحانی عالم نہیں بتا رہا، میں روحانی عالم کو بتا رہے ہوں، وہ جن کو آپ سنتے ہو آپ کا نام نہیں چاہتے، اور نہ ہی وہ آپ کے لیے بالکل نہیں چاہتے، نہ ہی آپ کے لیے دعا کرتا ہے، صرف آپ کا پاسٹر آپ کو دعا کرتا ہے اور آپ کے لیے جان کرتا ہے۔ اپنے پاسٹر کی عزت کریں۔ بچے پتہ کیا کہتے ہیں؟ کاش میرا آقا وہاں پہ ہوتا تو خدا کا نبی لکھے کہتا نا، پتہ کیا کہتی خود؟ اچھا پھر ایک کی ہے سر وہ مین تھا ایسے ہی بادشاہ اس کے ساتھ تھا، جو بادشاہ لیٹر لکھتا نا جتنے ڈرتا سی نا علیشہ، وہ بادشاہ کا مل آگے کرنے نہیں لیٹر اس کو۔ اچھا علیشہ کی نوٹی دے، علیشہ کا بوا کرتا ہے، بادشاہ کا لیٹر اس سے پیسہ بہت چکا ہے، علیشہ اپنے مسئلے میں بیٹھا ہو، پتہ ہی کہتے ہیں میں اپنے خدا کے حضور بیٹھا، علیشہ اپنے مسئلے میں بیٹھا، بیٹھے کس کے مسئلے میں؟ جو خدا کو اس نے بنایا تھا۔ دروازہ کھڑکتا ہے، اس کو کیا کہتا ہے؟ میں اس کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا، کیونکہ میرے خدا کے حضور کمزور اور ناپاک نہیں آتے، میرے خدا کے حضور صرف پاک لوگ آتے ہیں، یہ ابھی ناپاکی میں ہے، اس سے میرے خدا کے حضور نہیں آ سکتا۔ اس سے جب آپ اناجیل کو پڑھتے ہو، مال کی کتاب کو پڑھتے ہو، کتنے لوگ لگڑے گنگے بہرے مفلوج کانے گنگے بہرے کھلتے والے خدا کی بادشاہ ہٹل نہیں جاتے، کیونکہ خدا کے حضور کوئی افیکٹڈ بندہ نہیں جاتا، یسوع کے بندے میں اور آپ خدا کی بادشاہ نہیں جا سکتے، کیونکہ یسوع مجھ اور آپ کو پاک کر دیتا ہے۔ اگر آج کا خاتم ہوگا نا، پتا چلتا ہے فلانا منسٹر آ گیا، تو
بادشاہ نے گود جا کے ڈالی کروڑ علیشا نہ بادشاہ کے پاس گیا نہ اس کا استقبال کرنے کے لیے ہوتا اس کو بولا جا پہلے پاک ہو پھر علیشا نے اس کو اپنے خدا کی قدرت کو بتایا اس بچی نے علیشا کی قدرت اس کو بتائی تھی مگر علیشا نے اپنے خدا کی قدرت اس کو بتائی تھی پھر اس کو اس بچی نے خدا کے نبی کی قدرت اس کو بتائی تھی مگر نبی نے اپنے خدا کی قدرت اس کو بتائی تھی آج مجھے اور آپ کو اپنے خدا کی قدرت کو بتانے کی ضرورت ہے آج مجھے اور آپ کو اپنے خدا کی قدرت کو دکھانے کی ضرورت ہے اس تعلیم کی دینے کی ضرورت ہے جو زندگی کی تعلیم مگر میں اور آپ کیا کر رہے ہیں اس کو میں اور آپ کیا کرنے کا پلان کر رہے ہیں اگر آپ اپنے کا کر پانی ہیکل کے برتن لائے تھے اور میں انہیں بناوٹ کی آج میں اور آپ کیا سیکھنا چاہیے آج میں اور آپ کیا سیکھنا چاہیے یہاں ہوا میں نے کہا دفعہ پلیز دوبارہ کرا پچھلے 12 دن سے گھر سے نکلا ہوں میں نے 3 ڈھائی گھنٹے سے لیکن بدن آپ کا کمزور ہو سکتا ہے لیکن وہ آپ کو زور ہوگا آج آپ کیا لینا چاہتے ہیں اپنے بچوں کے لیے کچھ مانگیں اگر آپ کے بچے نہیں ہیں بچے مانگیں اگر آپ کے بچے دنیا میں ہیں تو ان کے لیے کچھ مانگیں وہ غلام کی تسیری میں دکھ میں تکلیف میں مگر خدا اس کے ساتھ اگر وہ بچی نہ ہوتی تو علیشا کے موت سے 32 نہ بنتی ایک معجزہ رہ جاتا ڈبل پورشن اس کی زندگی میں مینیفیسٹ نہ ہو آج رات آپ کو بتانا چاہتا ہوں ماں سوچیں آپ کسی لائق نہیں ہے یہ سوچیں کہ آپ کا خدا کون ہے میں حیران ہو گیا مجھے یہ نہیں پتا بھائی صاحب کیا کہہ رہے ہیں شادی سے ناشتہ ہوتے ہو کہ اگر اس دن ریپچر ہو جائے پھر کیوں ہوئے گا جہنم میں خدا آنا کہ ساڑھی زندہ خدا دنیا کی جو سب سے بڑی شادی ہے وہ ہونے والی اس کی ابھی یہ بات سب کوئی بزنس مین کی بیٹی کی شادی میں سے 5,000 روپیہ لگا ہے جلال سانسوار اور بھی سب سے اچھی نکل 5,000 روپیہ لگا ہے یہی کیوں تک تیاری ہوئی یہی ہال ہو آپ کو پتہ ہے دو لوگوں کی شادی کیسی شادی ہونے والی ہے My Lord, my Lord, my God ایک ایسی شادی ہونے والی ہے جو ایک دلہے کی ہے مگر دلہن
کی کوئی گنتی نہیں. ایک شادی ہونے والی ہے جس میں جہیز دیا نہیں جائے گا، بلکہ دلہے نے ان کو جہیز کے طور پہ اپنا خون دے کے ان کو اپنے لیے خریدا. ایک ایسی شادی ہونے والی ہے جو پاک. سب شادی جسمانی خواہشات کے لیے ہوتی ہے، ایک ایسی شادی ہونے والی ہے جو روحانی بندھن میں جوڑنے کے لیے ہونے والی ہے. دنیاوی رشتے اس بنیاد سے ہوتے ہیں کہ نئی نسل آئے گی، مگر ایک ایسی شادی ہونے والی ہے جو مجھے اور آپ کو خود کو ایک برگزیدہ نسل کرنے والی ہے. ایک ایسی شادی ہونے والی ہے جس کی تیاری پچھلے 6000 سال سے قبل ہو رہی ہے. دنیا کی شادیوں کی تیاری 6 مہینے سال تک ہوتی ہے. ایک ایسی شادی ہونے والی ہے جس کی تیاری 6000 سال سے ہو رہی ہے. کئی نبی، کئی پیغمبر، کئی سورما آئے اور اس دنیا سے چل کے اس شادی کی تیاری کی. پھر دلہا خود آیا اور اپنی دلہن کے لیے قربان ہو گیا. اب وہ دلہا واپسی آنے والا ہے اپنی دلہن کے لیے. دلہن کیسی ہے؟ کوئی بھی لڑکا اپنے لیے ایک بچل لڑکی کا فیصلہ نہیں کرتا. جو خود بچلن ہوتے ہیں، جن میں خود نشہ، شناکاری، بدکاریاں بھی ہوتی ہیں، جو خود افیئرس بھی کرتے ہیں مگر یہ نہیں برداشت کرتے کہ ان کی دلہن کا کہیں افیئر ہے. وہ جو خود ناپاک ہے وہ ایک پاک کو ڈھونڈتے ہیں. وہ جو پاک ہے وہ ناپاکی کو کس طرح قبول کر سکتا. پھر سنیے گا، وہ جو پاک ہے وہ کس طرح ناپاکی کو قبول کر سکتا ہے. دنیا کی سب سے بڑی شادی ہونے والی ہے. وہ شادی جسمانی خواہش کی نہیں ہے. وہ شادی کسی رسم کا نام نہیں ہے. وہ شادی نسل انسانیت کی خدا کے ساتھ رشتے کی بات ہے. ایک ایسی شادی ہونے والی ہے جس شادی کے بعد لڑائی جھگڑا فساد نہیں ہوگا. جس شادی کے بعد ابدی سکون ملنے والا. ایک ایسی شادی ہونے والی ہے جس میں ناپاکی نہ ہوگی، جس میں نوسی نہ ہوگی، مگر ہر کوئی نشے میں ہونے والا ہے. ایک ایسی شادی ہونے والی ہے جس میں نوسی نہ ہوگی، مگر ہر کوئی نشے میں شامل ہونا ہے. حلو میں کیوں؟ کیونکہ اگر 120 کو وہ نشے میں لے کے جا سکتا ہے تو وہ خدا کروڑوں کو بھی اپنے ساتھ جلال میں نئے کے نشے میں لے کے جا سکتا ہے. صرف ان برتنوں میں ملاوٹ ہوئی، خدا نے نہ وہ برتن قبول کیے نہ ان ملاوٹ کرنے والوں کو زندہ چھوڑا. آپ جو آج یہاں پہ کھڑے ہیں کہ بچے خدا کی نسل، آپ کے بچے یسوع کے لیے ہیں. اگر ان کے اندر آپ ملاوٹ کر رہے ہیں تو آپ خدا کے برتن میں، خدا کی ہیکل میں ملاوٹ کر رہے ہیں. مت اس کی دلہن کو ناپاک کریں، مت اس کی دلہن کو ناپاکی کی طرف لے کے چلیں. مت یہ تعلیم سنے نہ دے. پاسٹر ظفر بند میں بھی غلطیاں، پاسٹر داؤد میں بھی غلطیاں. یہ میری کمیاں ہیں، مجھ میں بھی کمیاں ہیں. صرف ایک ہی کامل ہے، وہ دلہا میرا اور آپ کا انتظار کر رہا ہے. وہ جو کمزور دلہن ہے اس کو زور دینے کے لیے آنے والا ہے. اور میری بات سنیں، دنیا میں بہت سی طلاقیں صرف ایک بات سے ہوتی ہیں
جب عورت بانجھ ہوتی ہے. اگر دنیاوی انسان بانجھ کو اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتا، وہ جو دلہا باپ ہے وہ کہتا ہے میں بانجھ کا گھر بساتا اور اس کی اولاد والی کر کے اس کا دل صاف کرتا. ہم میں سے کوئی بھی یہاں پہ بانجھ نہیں ہے. کیا بولا میں نے؟ آپ میں سے کوئی بھی یہاں پر پوچھی کیا نہیں ہے؟ بانجھ پیدا نہیں کر سکتے. آپ میں سے کوئی بھی یہاں پہ نہ جسمانی بانجھ ہے، نہ فائنینشلی بانجھ ہے، اور نہ ہی روحانی طور پہ بانجھ ہے. پتہ نہیں آپ کو ایمان ہے یا نہیں ہے، لیکن سے ایمان سے نہ آپ جسمانی طور پہ بانجھ ہے، نہ آپ مالی طور پہ بانجھ ہے، اور نہ آپ روحانی طور پہ بانجھ ہے. الشبا کے پاس، مریم کے پاس جب فرشتہ آیا کہتے ہیں تیری جو رشتہ دار بانجھ کہلاتی. کیا کہتے ہیں؟ وہ بانجھ تھی نہیں، لوگ اس کو بانجھ کہتے ہیں. جو خدا میں سے ہے اس میں زندگی ہے، اور جس میں زندگی ہے اس میں بانجھ پن نہیں ہو سکتا ہے. جس میں خدا کا روح ہے وہ بانجھ نہیں ہو سکتا ہے. سکھا رکھا یا کھارا رکھا یا کھارا رکھا یا کھارا لکھا رکھا یا تھکا یا تھکا یا رہا لکھا رکھے آسمانی بات دینے کے لیے شکر ہے. آج ہر طرح کے بانجھ پن کو باندھتا ہوں، آج ہر طرح کے بانجھ پن کو ریلیو کرتا ہوں، آج ہر طرح کے بانجھ پن کو کینسل کرتا ہوں، رد کرتا ہوں، حکم کرتا ہوں کہ تیرے یسوع نام میں جلد سے سنتے ہیں. ایک ایسی شادی ہونے والی ہے جو دو لوگوں کا ملن نہیں ہے، جو دو ہستیوں کا ملن ہے. خالق کا اس کی مخلوق کے ساتھ. آنکھوں کو بند رکھیں. God is prophesying right now. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں one to one prophecy ہوتے ہیں. Officially prophetic word کے اندر word prophecy کے نام. God is prophesying here this night. کیسی شادی ہونے والی ہے جس میں میں کی کمی نہیں ہوگی، کیونکہ جو پانی کو میں بدلتا ہے اس کی خود کی شادی ہونے والی ہے. آنکھوں کو بند رکھو، دعا کرو. اپنی آنکھوں کو کوئی نہ کھولے اور اتنا غور سے دیکھیں. آج رات یہ مت سوچے گا پاس سے آؤ یا پاس سے سفر پر آیا آپ نے دعا کریں. میں کہہ رہا تھا بند کرو، پاس سے نہیں بول رہا. میری بات غور سے سنو. مجھے ایسا ایمان ہے اس میں خدا آج آپ سے خود آپ کی آنکھوں کو کھول رہا ہے. خدا آج خود آپ کو رویا دکھائے گا. خدا آج خود آپ سے بات کرے گا. آنکھوں کو بند رکھیں. اپنے دولہے سے مانگے آسرات، اپنے دولہے سے مانگے آسرات. بیوی کو جب اس کی پاس ہمیشہ ضرورت ہوتی ہے تو اپنے شوہر سے مانگتی ہے. اور جنہیں بیعت کرایا ہوتا ہے انہیں نہیں مانگتی. بیعت کرانے والا اپنی قیمت لیتا ہے، نکل جاتا ہے. بات کو دو رشتےداروں کی آج صرف آپ کی بات نہیں ہے، آپ کے بچوں کی، آپ کے بہن بھائیوں کی، آپ کی نسلوں کی بات ہے. اپنی آنکھوں کو بند کرو. Let us keep on praying for this tonight. Let us keep on praying for her tonight. ایک ایسی شادی ہونے والی ہے جس میں تخت لگے گا، جس میں کروبی فرشتے دلہن کا استقبال کریں گے، جس میں اربوں لوگ شادی کو دیکھیں گے.
مگر دلہن اپنے دلہے کے ساتھ ہوا میں اس جشن کو منا رہی ہوگی. خدایا کائنات اس دنیا پہ رو رہی ہوگی, گڑگڑانی ہوگی, مگر دلہن اپنے دلہے کے ساتھ اس محفل میں شامل ہوگی. دنیا میں ایک ایسی شادی ہونے والی ہے جو پاک رشتے میں ہوگی, جس کو کسی گانے سے نہیں جوڑا جائے گا, جس کو کسی چوری میں نہیں لایا جائے گا, بلکہ اس کو لہو سے جوڑا گیا ہے اور اس کو پاکیزگی سے ڈھانپا گیا ہے. سنیں اس بات کو غور سے, آنکھیں بند رکھ کے. پاسٹر فرمان صاحب, آج گانوں میں ساتھ رشتہ باندھا جاتا ہے, چوری میں لایا جاتا ہے, مگر ایک ایسی شادی ہونے والی ہے جس کو خون سے جوڑا گیا ہے اور پاکیزگی سے ڈھانپا گیا ہے. وہ پاک رشتہ شروع ہونے والا ہے. آپ اس شادی میں کہاں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں؟ آپ اس شادی میں کہاں اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں؟ آپ اس شادی میں کہاں اپنی نسلوں کو دیکھتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں حضرات, پلیز دعا کرتے ہیں. 2 سے 3 منٹ مزید اور دعا کریں. تو خدا اس دعا کے دوران آپ کو ہیل بھی کر رہا ہے. خدا دعا کے درمیان آپ کو دے بھی رہا ہے. خدا دعا کے درمیان آپ سے بات بھی کر رہا ہے. خدا دعا کے درمیان آپ کی دعاؤں کا جواب بھی دے رہا ہے. مانگے اس سے. آج وہ نبی کو ملنے گیا, تو نبی نے اس کو اپنے خدا کو ملا دیا. آج اپنے خالق کو شاید سننے آئے تھے, مگر جو خالق آپ کے سامنے کھڑا ہے یہ کسی بھی لائق نہیں تھا. آج میں صرف آپ کو آپ کے دلہے کے پاس لے جانے کے لیے تیار کرنے آیا. کہ مانگو اس کی کو بھی میں ہاتھ اٹھائے ہوئے سر کو جھکائے ہوئے آئے کوئی نام کے کھولے تیرے